پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ انسا کے والد اس کی اسلامی تربیت کو لے کر پریشان ہیں اور انسا کی خفیہ طاقتوں کے دنیا کے سامنے آ جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر پاکستان آ جاتے ہیں۔ یہاں مارینہ انسا کی زندگی میں ایک روشن دریچہ بن کر آتی ہے، لیکن اس کے والد انسا کا داخلہ مدرسہ میں کروا دیتے ہیں۔ انسا ایک بار پھر اکیلی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اسے اپنی والدہ خواب میں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب آگے وقت گزرتا گیا، 1 ہفتہ، 2 ہفتے۔ پھر ایک دن جب انسا اپنی کلاسوں سے فارغ ہو کر گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی تھی تو اچانک ایک لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انسا نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنی نیلی چمکدار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی چند لمحے ان آنکھوں میں کھو سی گئی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ نرمی سے بولی، گھبراؤ نہیں، میرا نام سہران ہے، میں بھی اسی مدرسے میں پڑھتی ہوں، تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ انسا حیران ہوئی، لیکن تمہیں میرا نام کیسے پتہ؟ سہران نے مسکرا کر کہا، میں نے بتایا نا، میں یہاں کافی عرصے سے ہوں، مجھے سب لڑکیوں کے نام معلوم ہیں، اور ویسے بھی تمہاری آنکھوں میں جو گہرائی ہے اس نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ تم اپنے اندر بہت کچھ چھپائے بیٹھی ہو۔ یہ سن کر انسا بھی ہنس پڑی، شاید وہ بھی سہران میں کچھ خاص محسوس کر رہی تھی۔ یوں دونوں کی دوستی بڑھتی گئی اور جلد ہی وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ پاتی۔ عمیر صاحب اور سامیہ بی بی اکثر انسا سے ملنے آتے، کبھی کبھی وہ چند دن کے لیے گھر بھی چلی جاتی، مگر جب سے سہران اس کی زندگی میں آئی تھی، انسا کا زیادہ وقت مدرسے ہی میں گزرتا۔ ایک دن انسا نے پوچھا، سہران تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم یہاں کب سے ہو؟ تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ سہران نے پراسرار لہجے میں کہا، میری عمر خود مجھے معلوم نہیں، اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے بڑی ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے، 2 چچا ہیں، اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں یہاں کافی عرصے سے پڑھ رہی ہوں۔ اس جگہ کی فضا مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں یہیں رہتی ہوں اور دوستوں کو بھی سکھاتی ہوں۔ انسا کچھ خفگی سے بولی، لیکن سہران تم اکثر میری باتوں کا سیدھا جواب نہیں دیتی۔ سہران ہنس کر بولی، فکر نہ کرو، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تم یہاں تک پہنچ گئی ہو، آگے کی فکر چھوڑ دو۔ ایک دن جب وہ کلاسوں سے فارغ ہو کر نکل رہی تھیں تو انسا نے دیکھا کہ سہران کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ انسا گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں لڑکوں کا آنا منع ہے۔ سہران مسکرا کر بولی، یہ میرا بھائی ہے شہریار، مجھ سے ملنے آیا ہے۔ انسا نے شہریار کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے اتنا خوبصورت اور باوقار نوجوان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہریار نے ادب سے سر جھکا کر انسا کو سلام کیا۔ انسا نے بھی جواب دیا اور بولی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن آپ اندر کیسے آ گئے؟ یہاں لڑکوں کا آنا سخت منع ہے۔ سہران نے کہا، اتنی فکر نہ کرو انسا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، تم سب جان لو گی۔ اب تم ہمارے ساتھ ہو۔ دوسری طرف مدرسے کے بڑے استاد پروفیسر مصطفیٰ اللہ یار بہت پریشان اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے معاون ڈاکٹر افضل نے پوچھا، سر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لگتا ہے کوئی بڑی بات ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ نے گہری سانس لی، ہاں اللہ یار، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس مدرسے میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان جن بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس راز سے میں واقف ہوں۔ افضل نے چونک کر کہا، کیا وہ آپ سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ فی الحال تو نہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مدرسے کی دیواریں اب راز چھپا نہیں پائیں گی۔ اگر انسانوں کو پتہ چل گیا تو یہاں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ افضل نے کہا، لیکن سر جنات تو صدیوں سے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے الگ حصہ بھی ہے، پھر اچانک یہ خطرہ کیوں؟ پروفیسر مصطفیٰ نے آہستہ آواز میں کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنات کا بیٹا یہاں موجود ہے۔